اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اور پھر ہمارے پاس لوگ آتے اور کہتے بابا دعا کرو. بھائی دعا تو آپ کے پاس ہی تھی مگر آپ نے کی نہیں، کروائی نہیں، چھوڑ دیا ایسے ہی. کیا باہر بھیج دیا، وکیل بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، آ گیا بن کر سب حق کھو کے، یا ادھر ادھر گھومتے پھرتے کسی کی لت میں لت لگ گئی، ہو گیا. کیا پھر وہ ماں کہتی آج سدھر جائے گا، کل سدھر جائے گا، باپ کہتا ہے چھوڑ دے، گیا سنبھال، گیا نہیں مانتا پھر دونوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ایسے ہی ایک ماں کا لال تھا جو 20 سال نماز پڑھی ہے. ماں روز کہتی ہے اور دعا بھی مانگتی، تو ماں کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اللہ قبول کرتا ہے. ہو گئی ہوگی کہیں قبول، آنسو اللہ کو کہیں پیارے ہو گئے ہوں گے، تو اللہ نے پھر وہ آنسوؤں کے ذریعے ایک رحمت، ایک ذریعہ بنا دیا ماں کی دعا کا. جیسے ہی وہ روز صبح اٹھ کے منہ ایسے ایسے دھو رہا تھا نا، اب ایسے بچے تو وضو کو بھی نہیں جانتے، وہ جو جانتے ہو تو سبحان اللہ، ایسے ایسے دھو رہا تھا، جینس کی پینٹ پہنی ہوتی ہے، آدھا کٹا پتہ نہیں پہنا ہوتا ہے، یوں بال رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یوں منہ دھو رہا تھا. منہ دھوتے ہوئے بڑے بڑے بال تھے نا، کچھ بال یوں آ گئے. یہ بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے. یوں بال آ گئے نا، تو یہ بال کی کچھ لٹ جو تھی نا وہ باہر آئی نا، تو اس میں سے کچھ وائٹ سفید بال اس کو دکھے. جب اس کو سفید بال اسے دکھے نا تو اس کو افسوس ہوا، دل میں خوف آیا کہ یا اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا، میرے سفید بال ہو گئے. منہ دھوتے دھوتے جیسے تیسے وضو کیا، جو بھی آتا تھا، اور جہاں نماز لے کے بیٹھ گیا افسوس کے ساتھ کہ میں بوڑھا ہو گیا. بنی اسرائیل کے زمانے کی بات سناتا ہوں میں. جہاں نماز پہ ایسے ہی بیٹھ گیا، وہ زمانے میں اس نے اپنے حساب سے دعا مانگی اور کہا کہ پروردگار میں نے 20 سال تیری عبادت کی مگر میرے ماں باپ کے کہنے سے کی. ان میں سے اگر میں نے کبھی ایک سجدہ بھی کیا ہو، ایک سجدہ بھی کیا ہو، ایک درود بھی پڑھا ہو، اور تجھے کہیں پیارا تیری بارگاہ میں کہیں قبول ہو گیا ہو، تو مولا اس درود، اس سجدے کی وجہ سے میری ماں روز مجھے کہتی ہے، مجھے یقین ہے میری ماں کبھی کبھی میرے لیے روتی بھی ہوگی، تو مولا میری ماں کے آنسوؤں کی وجہ سے اگر تجھے کبھی اس کی فریاد میں تیری رحمت میں جوش آیا ہو، تو میرے مظلوم باپ کی دعاؤں کی وجہ سے کہ میرا باپ بھی کہیں کسی کے سامنے کھڑا ہو، کسی نے کچھ کہا ہو، شرمندہ ہو کر کہیں آسمان کی طرف دیکھ لیا ہو کہ مولا سب کے بچے اچھے ہیں، میرے بچے کو بھی اچھا کر دیں، کہیں تجھے وہ اچھا لگا ہو، تو مولا میری ماں باپ کی دعاؤں سے، اس کے صدقے میں میری دعا، میرا بیٹھنا قبول فرما اور میرے گناہ معاف فرما. بس روتے جا رہا ہے، روتے جاتا ہے، روتے جاتا ہے. اپنے گھر کی دیوار سے ایک آواز آئی، اے میرے بندے مایوس مت بن، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جو تیرا حساب و کتاب ہے نا دیکھ لے، اس میں میری رحمت اس حساب و کتاب میں بھی گواہی بن کر چمک رہی ہے، اور میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو اسے یاد آیا کہ پہلے تو سوچنے لگا کہ یہ میں روتا ہوں، رونے دھونے کی وجہ سے یہ میری کچھ ایسی کیفیت ہو گئی ہے، اس لیے میرا ذہن ایسا بھٹک رہا ہے، یہ آواز آ رہی ہے پتہ نہیں. مگر وہ جب جملہ آیا نا کہ میرے بندے تو ہماری راہ سے ہٹ گیا تھا نا، مگر ہم تجھے دیکھتے رہتے تھے، تو نے ہمیں بھلا دیا تھا نا، مگر ہم تجھے نہیں بھولے.
بس یہ ہے کہ تو آ گیا ہے ہماری راہ تو ہم نے راہیں کھول دی ہے، اور دیکھ لے وہ تیرے حساب کتاب میں۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک وہ کاپی رکھتا تھا، کاپی، وہ کاپی کے اندر لکھتا تھا کبھی اچھا ہے کبھی برا ہے، کبھی یہ پروگرام کبھی یہ پروگرام، کبھی یہ کبھی یہ چیز۔ تو اس نے جیسے روتے روتے منہ صاف کرتے کرتے وہ کاپی لی نا یار، کاپی، کتاب، کیا کتاب لی، ایسے کتاب جانتے ایسی کوئی کتاب لی، ایسے کتاب لے کر نا یوں دیکھتا گیا، یوں دیکھتا گیا، وہ دیکھتا گیا، پتا تھا اس میں کیا تھا؟ کچھ نہیں لکھا ہوا، بالکل وائٹ پیپر، اور ایک لائن صرف لکھی ہوئی تھی۔ کبھی وہ صفحہ میں لائن جو ہے سیدھی تھی، کبھی الٹی تھی، کبھی بیچ میں تھی، وہ لائن وہ قرآن کی آیت تھی، وہ اس کے زمانے کی بات تھی جو ہمارے اس زمانے میں قرآن کہتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ بنو، نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ پھر اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ دیر ہو گئی گھر سے باہر نکلنے میں نا، تو ماں ہوتی ہے نا یار، وہ گھر میں سب کو کہنے لگی پتہ نہیں، دیکھو نا ابھی تک وہ باہر نہیں نکلا، کیا ہوا؟ پھر سو گیا، اچھا ہوا سو گیا ہو تو دیکھو تو صحیح۔ تو وہ بوڑھا باپ بیچارہ دروازے میں دستک دیتا ہے، تو دروازہ کھولتا ہے نا اسے، تو دیکھتے ہی جو ہے اس کے ہاتھ سے وہ کاپی، وہ بکس ہاتھ سے گر جاتی ہے، دروازہ کھولتا ہے تو، اور باپ کے گلے لگ جاتا ہے۔ کہا کیا ہوا بیٹے، یہ کیا بات ہے؟ بولے بابا، پپا، ابو مجھے معاف کر دو۔ تو ماں کھڑی ہو کر آئی اور کہا کیا ہوا بیٹے، طبیعت تو ٹھیک ہے، بخار تو نہیں ہے، کیوں، کیا ہوا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ایک ماں باپ کا پیار ہے یار، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے یار۔ تمہاری بھی ماں ہوگی، میری بھی ماں تھی یار، آپ کی اگر مائیں ہیں تو آپ کو اللہ سلامت رکھے، اس کو باپ کو بھی سلامت رکھے۔ میرا تو دونوں دروازے دعاؤں کے روح پوش ہو گئے، دنیا سے چل گئے۔ اگر آپ کے پاس ماں باپ ہے تو ماں باپ کی عزت کرو یار، قدر کرو یار، قدر کرو، اچھے بن جاؤ۔ اور میرے مرید طالب اگر تم سنتے ہو، بچے ہو، تو اچھے بن جاؤ۔ وہ ماں نے جو ہے فوراً کہا کیا ہوا بیٹے، ایسے کر کے، وہ بس ٹوٹا ہوا تو تھا، فوراً باپ کے گلے لگا روتے روتے، پھر ماں کے گلے رونے لگا، پھر ماں مجھے معاف کر دے۔ اب وہ کیفیت ہے یار، کبھی تم اپنی ماں یا اپنے باپ کے پاس روئے ہو تو تمہیں معلوم ہوگا، ماں کے قدموں میں جنت ہے بے شک، مگر ماں کی جنت باپ کے قدم میں ہے، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ ماں نے گلے لگا لیا، بیٹے کیا ہوا؟ بولے ماں بس مجھے معاف کر دو، میں نے بہت گناہ کیا، آج سے میں نہیں کروں گا۔ گھر میں خوشیوں کی لہر، دوسرے بھائی بھابھی، بچیاں، بہن، سب خوش ہو گئے، سب گھیر کے بیٹھ گئے اس کو۔ اچھا، کوئی کہتا ہے اچھا بھائی آپ اچھے ہو گئے، کوئی کہتا ہے اچھا دیور جی آپ اچھے ہو گئے۔ اور بڑے ماں باپ اس کو اپنے پاس لیے، یہ بڑے پیار سے ہاتھ پھیراتے ہوئے گئے، تو اچھا بیٹے ہم نے معاف کر دیا، ہاں اب تو اچھے سے اللہ اللہ کر، کام پر بھی جا، اللہ اللہ بھی کر، سب کا دھیان رکھ۔ اور روتے جاتا ہے اور کہتے جاتا ہے کہ ماں انشاءاللہ میں اب ایسا کام کروں گا کہ تو خوش ہو جائے گی، میرے بابا، میرے گھر والے سب خوش ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے تو میرا رب
خوش ہو جائے گا. تو ماں نے کہا بیٹا اللہ خوش ہی ہو گیا ہے. بولے ہاں ماں اللہ خوش ہو گیا ہے اور اس خوشی میں اللہ نے مجھے ایک نشانی دی ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. پھر وہ کاپی اٹھائے ماں باپ کے سامنے لایا, وہ جو گر گئی تھی وہ کاپی لا, بہن کو بولا وہ کاپی لا, بہن لائی, دکھایا, دیکھا ماں کیا ہے بیٹے, سب صاف, کسی میں یوں لائن جا رہی ہے, کسی میں یوں لائن جا رہی ہے, کسی میں یوں لائن جا رہی ہے. ایک ہی قرآن کی آیت, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ بنو, اللہ کی رحمت پر امید رکھو. اس لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عالی شان فرمان ہے کہ گناہ کرتے کرتے 7 زمین بھر جائے, وہ گناہ چڑھتے چڑھتے ایک آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, 7ویں آسمان تک پہنچ جائے, پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ مایوس مت بننا, مایوس نہ بننا, وہ کریم ہے, وہ گناہ معاف کر دے گا. بس ایک بار دستخط تو دے, ایک بار سچے دل سے اس کو یاد تو کر. نماز میں یاد کر, درود میں یاد کر, چلتے پھرتے یاد کر, پیروں کے دربار میں یاد کر, ارے بستر میں یاد کر یار, وہ ہر جگہ ہے, سنتا ہے, اور اس کا پیارے حبیب بھی سنتے ہیں. تو بس اللہ سے یہ دعا ہے میری, آپ سے بھی میری درخواست ہے, میرا کچھ حقیر فقیر کا کہنا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس پر عمل کرو, عمل کرو. اور خدا سب کا ہے, قرآن میں کہا ہے رب العالمین, سارے جہاں کا رب ہے وہ. کلمہ پڑھنے والا کا بھی ہے اللہ, نہ پڑھنے والا کا بھی ہے اللہ. اسی طرح سے رب العالمین ہے, اسی طرح سے میرے آقا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, وہ بھی سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. صرف مومنوں کے لیے ہے ایسا نہیں ہے. تو خیر انشاءاللہ ہم پھر بعد میں بات کریں گے. آپ اپنا خیال رکھیں, اچھا لگا ہو تو میرے لیے بھی دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ کے بال بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ ہمیں توفیق دے, ہدایت دے. اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ نے چاہا تو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور میں نور را. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے, شیئر کرے, کومنٹ کرے, اور ہماری آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.